اس سے اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ تعویذ، گنڈے، پانی پہ دم کرنا، یہ ساری چیزیں شرعاً حیثیت کیا رکھتی ہیں؟ بہت آسان مسئلہ اس کا اہل سنہ نے حل کیا۔ اہل تشیع سرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جادو نہ کوئی ہوتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ملک میں جتنے جادو کے خلاف ہر گلی اور شہر اور محلے میں آپ کو بورڈ نظر آئیں گے، وہاں ہمیشہ رضوی، جعفری، نقوی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ تعویلات اہل السنہ میں امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور جساس رازی اور کرخی رحمہ اللہ یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اس طرح کے رجحانات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک علمی بحث ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک جادو ہوتا بھی ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جادو کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ امت کے لیے، ہم کہتے ہیں اگر امت کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ بار یہ لفظ کیوں کہتا کہ آپ یہ پڑھیے، آپ یہ کہیے؟ جب ایک شخص کو خاص طور پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ جادو ہوا تھا، اور وہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا۔ 11 گریں لگائی گئیں اور 11 سوئیاں چبھو دی گئیں۔ اور لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے یہ کرتوت کیے، اور اس نے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا حضرت طلحہ کو، زبیر کو اور عمار رضی اللہ عنہ کو، تینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ لے آؤ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پورا قصہ بیان کیا کہ عائشہ میرے ساتھ یہ انہوں نے کیا ہے اور میں نے منگایا ہے۔ اور جب بھی کوئی سوئی نکالی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں شدید ایک مرتبہ تکلیف پیدا ہوتی تھی، پھر آرام ہو جاتا تھا فوراً۔ آپ فرماتے تھے اب میں نسبتاً سکون میں ہوں۔ پھر دوسری نکالی گئی تو شدید تکلیف، اور پھر فرمایا کہ کم اثر ہو گیا، پھر کم اثر ہو گیا، حتیٰ کہ 11 سوئیاں نکالی گئیں اور 11 ہی یہ آیات تھیں اور 11 ہی گریں کھولی گئی تھیں۔ اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور اللہ کی پناہ مانگو جو گریں لگاتی ہیں اور پھونکتی ہیں، مرد ہو یا عورت۔ لیکن چونکہ عام طور پہ عربوں میں یہ کام عورتیں کرتی تھیں اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، وگرنہ مرد بھی